وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ والیوم تھوڑا سا بڑھا دیں، پھر درمیان میں اس کی سیٹنگ تبدیل نہیں کرنا، بیس بڑھائیں، والیوم بڑھائیں، ایکو کم کریں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد تعظیم والی کرام سادات گرامی قدر علماء ذی وقار منتظمین محفل حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کے اس عظیم الشان بابرکت اور روح پرور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو آواز ریپیٹ آتی ہے نا دوسری بار تیسری بار، یہ نہ آئے، یہ نعت میں ہوتی ہے، خطاب میں نہیں ہوتی۔ بالکل پلین رکھیں، اور پہلے آپ نے جو سیٹنگ کی وہ ٹھیک تھی، اور پھر آپ نے اس کی تبدیلی نہیں کرنی۔ جی ٹھیک ہے، چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حضور تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو آقا علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد نہیں دیتا یا نہیں لیتا یا درست نہیں سمجھتا تو اسے زندگی بھر پھر کوئی اور مبارکباد نہ دینے کا حق رہتا ہے نہ لینے کا حق رہتا ہے، کیونکہ مبارکبادیاں ساری وہ میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے ہیں، ساری خوشیاں اور مسرتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے صدقے سے ہیں۔ اور دوستو سچی بات تو یہ ہے جو اس موقع پر خوش نہیں ہوتا تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی خوشیاں اللہ کی پھر اور کون سی نعمت کے لیے سنبھال رکھی ہیں۔ اگر اس نعمت پر
وہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہا تو پھر اسے کوئی اور خوشی منانے کا بھی حق نہیں رہتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری خوشیاں عطا فرمائی۔ اس لیے دوستو یہ خوشیوں کی رات ہے، مسرتوں کی رات ہے، عطاؤں کی رات ہے، نوازشات کی رات ہے۔ اس میں جو جیسی جھولی پھیلا لیتا ہے ویسی ہی عطا کو پا لیتا ہے۔ آئیے اپنے دامن کو پسار لیجئے، دامن پھیلا لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی برستی ہوئی رحمتوں سے التجا کیجئے کہ باری تعالیٰ یہ وہ شب ہے جس شب کے صدقے سے تو نے ساری کائنات کو بنایا، یہ وہ رات ہے جس کے صدقے سے راتیں وجود میں آئیں، یہ وہ رات ہے جس کے صدقے سے سارے دن وجود میں آئے، ماہ و سال وجود میں آئے، زمین اور آسمان بنے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، انسان اور ملک بنے تو مصطفیٰ کے صدقے سے، لہذا نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا بشر، سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے، فرمایا یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو سب کچھ آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہے۔ اور پھر دوستان محترم، آج کی اس شب میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے یہ التجا رکھنی ہے کہ باری تعالیٰ یوں تو دنیا میں کوئی شخص اپنے محبوب سے کسی اور کو محبت کرنے کا حق نہیں دیتا، پر یہ تیرا کرم ہے، تو نے اپنے محبوب سے محبت کرنے کا ہمیں حق بھی عطا فرمایا، حکم بھی عطا فرمایا، ہماری توفیقات بھی بنائی۔ تو آج اگر ہم تیرے محبوب سے کچھ نہ کچھ اپنی محبت کا دم بھر رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے تیری نوازشات کا، یہ تیری عطا ہے کہ تو نے ہمارے دلوں کو مصطفیٰ کی محبت سے آباد کر رکھا ہے، ورنہ تو کتنے دل ہیں جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہیں، ورنہ تو کتنے سینے ہیں جو محبت مصطفیٰ سے خالی ہیں، کتنی زبانیں ہیں جو مصطفیٰ کی ثناخوانی سے خالی ہیں، کتنے دل ہیں جو آقا علیہ السلام کے نور معرفت سے خالی ہیں۔ اور یہ حضرت نے فرمایا مقرر، اور اب مجھے وہ جملہ یاد نہیں کہ کون سا مقرر، تو میں اتنی محبت والی بات کہ دیکھیے دوستو یہ حقیقت ہے کائنات کی کہ کوئی اپنے محبوب سے دوسروں کو محبت کرنے کا حق نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ محبوب پر صرف میرا حق ہے، میں ہی ان سے محبت کروں، کوئی اور نہ ان سے محبت کرے، نہ محبت کا دعویٰ کرے، نہ آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ ارے یہ رب کا محبوب ہے جو محبتیں کروا بھی رہا ہے اور اس کے حسن کے جلوے بھی دکھا رہا ہے۔ اور یہ پاکیزہ محبت ہے مصطفیٰ کی، یہ پاکیزہ عشق ہے مصطفیٰ کا، اور اس کے اندر برکتوں سعادتوں کا یہ عالم ہے کہ آپ اور میں جو حضور کے حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے حضور کا زمانہ نہ پا سکے، وہ صحابہ کے حصے میں آ گیا، یعنی وہ محبوب دکھانا چاہتا ہے، اس نے محبوب دکھایا، محبوب کا جلوہ بھی دکھایا، محبوب کا حسن و جمال بھی دکھایا، تو کچھ تو وہ تھے خوش نصیب جنہوں نے ظاہر مصطفیٰ کو دیکھا، ظاہری زمانہ پایا، مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا، آقا علیہ السلام کی صحبت کو پایا، آپ کے حسن کلام کو دیکھا، ہر ادا کو دیکھا، حسن ناز کو دیکھا، لیکن اس کی عطا تو دیکھیے جو نہیں دیکھ سکے، زمانہ نہیں پا سکے، وہ خوابوں میں انہیں بھی دکھا رہا ہے اور راستے دکھا رہا ہے کہ تمنا تم کر لو، میں پردے ہٹا دوں گا، ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوں گی،
उधर तुम्हें मुस्तफा का जलवा दिखा दूंगा, मुस्तफा का हुस्न व जमाल दिखा दूंगा। है कोई ऐसा करीम और जो अपने महबूब की मोहब्बत में सारे जहान को बुलाकर शरीक करता है। तो गोया एक है उसकी इबादत, एक है उसकी मोहब्बत। उसने अपनी इबादत में तो किसी को शरीक नहीं रखा, लेकिन अपनी मोहब्बत में सारी खल्क को शरीक देखना चाहता है। अपनी इबादत में शरीक गवारा नहीं करता, शरीक होने भी नहीं देता, शरीक पसंद भी नहीं करता। लेकिन जब उसके महबूब की मोहब्बत की बात आई तो वो कहता है सिर्फ मैं इजाजत नहीं बल्कि बुला बुला के तुम्हें इनामात देता हूं, किसी बहाने तो आ जाओ मेरे महबूब से मोहब्बत करो, किसी बहाने तो आ जाओ मेरे महबूब से मोहब्बत करो। तो वो जो अपने महबूब की मोहब्बतों में आपको और मुझे शरीक कर रहा है, वो ला शरीक होकर अपने महबूब की मोहब्बत में हमें शरीक कर रहा है। अपने महबूब के गुण गाने में क्या कुरान काफी न था कि उसने आपको मुझे भी शरीक कर रखा है। आओ मेरे मुस्तफा की सना करो, आओ मेरे मुस्तफा की हम्द करो, आओ मेरे मुस्तफा की तारीफ करो। बारी ताला जो तारीफें कुरान में तूने कर दी, कभी वद्दुहा कहकर मुस्तफा के मुखड़े की तारीफ कर दी, कभी वल्लैल ज़ा सजा कहकर मुस्तफा की जुल्फ़े अंबरी की तौसीफ कर दी, तारीफ कर दी। और तूने पूरे कुरान को मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ से भर दिया। क्या तेरे महबूब को तेरी तारीफ काफी नहीं? हम क्यों करें, कहां तक करें, कहां तक जाने, कैसे करें या कैसे कर सकते हैं? वो कहता है महबूब की तारीफ कमा हक हूं, वो तो तुम जान नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। तुम्हें शरीक करके मुस्तफा की शान नहीं बढ़ा रहा, बल्कि तुम्हारे लिए करम का दरवाजा खोल रहा है। मा मदह तो मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मदी। ये जो तुम्हें रब ताला गोया के फरमाता है, ऐ लोगो ये जो मैंने तुम्हें अपने महबूब की मोहब्बत में शरीक किया, फिर अपने महबूब के गुण गाने की तौफीक अता की, चाहे नसर में करो, नज़म में करो, तिलावत की सूरत में करो, नात की सूरत में करो, तहरीर की सूरत में करो। ये जो मैंने तुम्हें मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ और सना में शामिल कर रखा है, ये ना समझना इससे हुजूर की शान का झंडा बुलंद होता रहेगा। नहीं, वो तो जहां तक मैंने बुलंद कर दिया है वरफाना लका ज़िक्र कहकर, वो तो फिर तुम्हारे मोहताज नहीं, लेकिन तुम्हें तौफीक इसलिए दे रहा हूं कि तुम में से कोई नात पढ़ेगा, उसके टूटे फूटे लफ्ज होंगे, उससे उसका नसीब जाग उठेगा। तुम में कोई खिताब करेगा, उसके भी टूटे फूटे कलिमात होंगे। वो तो मुस्तफा की शान नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उसे जरूर शान मिल जाएगी जिक्र मुस्तफा के सदके से। तो मेरा हबीब दर हकीकत अताओं की एक खैरात है, जो जिस अंदाज में दामन मुस्तफा से लिपट जाता है, वो अपने दामन को उसी तरह भर लेता है। आज की शबे मिलाद मुस्तफा है। मिलाद 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 और मिलाद विलादत से मुश्तक है। विलादत से और भी लफ्ज बनते हैं, जैसे मौलिद है, तवल्लुद है, मिलाद, विलादत। उर्दू जुबान ने इसका तर्जमा किया है पैदा होना। पैदा होना ये शबे मिलाद मुस्तफा है। हमने देखा अहादीस में, रिवायात में, गौर किया कुतुब में, तो नजर आया मुस्तफा की विलादत तो है, पर सिर्फ विलादत नहीं हुई, तखलीक भी हुई थी मुस्तफा की, खिलकत भी हुई थी मुस्तफा की। तो उर्दू जुबान के दरवाजे पर खड़े हुए, तू बता विलादत हुई मुस्तफा की, मतलब क्या है? तखलीक हुई थी मुस्तफा की, मतलब क्या है? उसने कहा मेरी तो अपनी 150 साल से ज्यादा उम्र नहीं, मेरे दामन में अल्फाज की वोकैबुलरी भी नहीं,
ذخیرہ بھی نہیں. مجھے بس اتنا سمجھ تھی تمہیں بتا دیا ہے. اگلی بات جاننا چاہتے ہو تو عربی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اگلے راز وہیں سے پھر پاؤ. ولادت محمدی، پھر خلقت اور تخلیق محمدی. اب اردو زبان کو چھوڑ دیجئے. ولادت مصطفیٰ کی ہوئی، خلقت مصطفیٰ کی ہوئی. اردو زبان نے دونوں کا ایک جیسا ترجمہ کر دیا، پیدا ہوئے مصطفیٰ. ہم عربی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے. اس نے کہا ایسا کرو، معنی تمہیں خود سمجھ آ جائے گا. جس روایت اور حدیث میں آیا ہے ولادت مصطفیٰ کا ذکر، ان کو بھی پڑھ لو، اور جہاں جہاں آیا ہے خلقت محمدی کا ذکر انہیں بھی پڑھ لو. اگلی بات کے لیے تمہیں ہم سے پھر سوال نہیں کرنا پڑے گا، پھر تمہیں خود حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. پھر ولادت والی روایات اور حدیث کو دیکھیں. جہاں لکھا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو ولادت کے ساتھ وقت بھی لکھا ہوا مل گیا کہ صبح صادق کا وقت تھا، جب اندھیرا جا رہا تھا اور روشنی آ رہی تھی. صبح صادق کا وقت تھا جب ہوئی ولادت مصطفیٰ. پھر ہم نے غور کیا، دن بھی لکھا ہوا مل گیا، پیر کا دن تھا. پھر تاریخ بھی لکھی ہوئی مل گئی، 12، چلو 9، چلو 2 پر تاریخ لکھی ہوئی مل گئی. پھر مہینہ بھی لکھا ہوا ملا، ربیع الاول شریف. سال بھی لکھے ہوئے ملے، عام الفیل کے اعتبار سے صدیوں کا ذکر بھی مل گیا. پھر ہم نے کہا چلو یہاں سے کافی معلومات مل گئیں، اب کھولتے ہیں جہاں جہاں خلقت مصطفیٰ کا ذکر ہے. پھر انہیں پڑھا، انہیں دیکھا، پھر یہی ملا. خلقت ہوئی مصطفیٰ کی، خلقت ہوئی مصطفیٰ کی، خلقت ہوئی مصطفیٰ کی. ہم ڈھونڈتے رہ گئے. جب تخلیق ہوئی مصطفیٰ کی تو وقت کیا تھا؟ ہم ڈھونڈتے رہ گئے. خلقت ہوئی مصطفیٰ کی تو دن کون سا تھا، سال کون سا تھا، صدی کون سی تھی، زمانہ کیا چل رہا تھا؟ وہ حدیثیں خاموش رہیں، وہ روایات خاموش رہیں. بس ان کی خاموشی نے بتا دیا، ارے سوال کرنے والوں، جہاں وقت تھا سو بتا دیا ہے، جہاں وقت تھا ہی نہیں وہاں کیا بتایا جائے؟ تو پتا چلا جب ہوئی ولادت مصطفیٰ تو وقت بھی تھا، زمانہ بھی تھا، دن و رات بھی تھے، ماہ و سال بھی تھے، شب و روز بھی تھے، سال اور صدیاں بھی تھیں، زمانے تھے، اہل زمان تھے. لیکن جب ہوئی خلقت مصطفیٰ کی، تخلیق مصطفیٰ کی، تب نہ وقت تھا، نہ زمانہ تھا، نہ ماہ و سال تھے، نہ نباتات و جمادات تھے، نہ بشر و ملکوت تھے. ارے کچھ بھی نہ تھا، صرف جلوہ خدا تھا یا نور محمد مصطفیٰ تھا. پھر ہم نے تھوڑا سا مزید غور و فکر کیا. ولادت ہوئی مصطفیٰ کی، خلقت ہوئی مصطفیٰ کی. تھوڑا سا مزید غور کیا اور یہ سوال جانچنے کی کوشش کی، ولادت تو حق ہے مگر ولادت میں کیا پیدا ہوا؟ اور خلقت حق ہے، وقت کو چھوڑو ہے یا نہیں؟ خلقت تو حق ہے مگر خلقت میں کیا پیدا ہوا؟ ایک شے تو نہیں ہے. دیکھو اتنا فرق تو انگریزی زبان کو بھی سمجھ آ گیا ہے. اس نے بھی ولادت کو کہا ہے برتھ. آپ اور میں جیسے برتھ ڈے منائیں بچوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور تخلیق اور خلقت کو اس نے کہا ہے کریشن. تو اتنا سمجھ تو اسے بھی تھی، کچھ راز ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ کی خلقت ہوئی. یہ شب میلاد مصطفیٰ ہے، یہ ولادت مصطفیٰ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں. لیکن ولادت مصطفیٰ کے وجود کی ابتدا نہیں، ولادت ظہور وجود مصطفیٰ ہے، ابتدائے وجود مصطفیٰ نہیں. ابتدا کچھ اور ہے، ظاہر ہونا کچھ اور ہے.
اس فرق تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان دو لفظوں سے آگے جانا ہوگا۔ ولادت ہوئی تو کیا پیدا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد بشری سر انور سے لے کر قدمین شریفین تک یہ جو انسان کا جسم ہے، میرے آقا کا جسم مبارک، آپ کا سراپا جسد بشری، یہ پیدا ہوا حضرت آمنہ کی گود مبارک میں تشریف فرما ہوا۔ تو یہ ہے ولادت۔ اس لیے ولادت کے ساتھ ذکر ملا، سرما لگا ہوا تھا، ختنہ مبارک بھی ہو چکا تھا، ناف مبارک بھی کٹی ہوئی تھی، بال زلف مبارک بھی سجی ہوئی تھی۔ یہ سارے جتنے عوارض کا ذکر ملا، یہ ذکر ہے مصطفیٰ کے جسم کریم سے جڑا ہوا۔ یہ بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور عوارض کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن جہاں تخلیق محمدی کا ذکر دیکھا وہاں کیا تھا؟ آئیے وہ پوری روایت پڑھ دوں۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء کلہا۔ یا رسول اللہ بتائیے، یہ جو اللہ نے مخلوق کو بنایا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، انسان، فرشتے، جنات، زمین اور آسمان، حیوانات و نباتات، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، مگر کوئی ترتیب تو رکھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے کسے بنایا؟ صحابی نے پوچھا یہ سوال۔ اس سوال کے اندر صحابی کا ایک عقیدہ بول رہا ہے۔ عقیدہ یہ بول رہا ہے کہ میرے حضور کو سب پتا ہے اور ابتدا سے لے کر انتہا تک سب پتا ہے۔ سوال جو پوچھ رہا ہے کب اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا، تو اب جہاں سے عالمین شروع ہوئے، موجودات کی ابتدا ہوئی، مخلوقات کی ابتدا ہوئی، اللہ نے پیدا کرنا شروع کیا، تو صحابی کا عقیدہ بول رہا ہے اگر اس کا علم ہوتا، اگر اس کا عقیدہ ہوتا کہ معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو کائنات کی پہلی شے کیوں پوچھتا؟ کائنات کی پہلی شے کے بارے میں سوال بتا رہا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، جب اس نے خود اپنا آپ نہیں چھپایا ان سے، تو باقی خلق کو کیا خاک چھپایا ہوگا؟ جب اس نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو باقی کیا چھپایا ہوگا؟ اس لیے صحابی نے کیا سوال اور میرے آقا نے دیا جواب۔ فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، وفی روایت ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق قبل الاشیاء کلہا نور نبیک من نور ہی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر، اللہ نے جب مخلوق کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اور اس وقت کوئی شے بھی نہ تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ زمین تھے، نہ آسمان، تو اللہ نے ہر شے سے پہلے اپنے نور کی تاثیر سے، یا اپنے نور کی برکت سے، یا اپنے نور کی طاقت سے، یا اپنے نور کی قدرت سے تیرے نبی کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا تو دوستو معلوم ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ ولادت ہوئی جب دن رات مہینے زمانہ چل رہا تھا، تخلیق ہوئی جب کچھ بھی نہ تھا، اور ولادت ہوئی جسم مصطفیٰ کی، تخلیق ہوئی نور محمد مصطفیٰ کی۔ تو پتہ چلا میلاد کا تعلق ہے بشریت کے ساتھ، میلاد کا تعلق ہے بشریت کے ساتھ، اور تخلیق کا تعلق ہے نورانیت کے ساتھ۔ گویا میلاد وہ دروازہ ہے جس سے بشریت مصطفیٰ ظاہر ہوئی، اور خلقت وہ دروازہ ہے جس سے نور مصطفیٰ ظاہر ہوا۔ مگر دوستو تعجب ہے ان لوگوں کی ناسمجھی پر، ان کے عقیدے پر، جو بشریت کی بات آئے تو اصرار ہے
बशरियत की बात आए तो इसरार है, हर वक्त कहेंगे बशर बशर बशर। खाते थे पीते थे, साबित हुआ बशर। उठते बैठते थे, साबित हुआ बशर। दंदाने मुबारक शहीद हुए, जख्मी हुए, साबित हुआ बशर। असवाज औलाद, साबित हुआ बशर। भाई हुजूर की बशरियत को यूं इन जराए से साबित न करो। और हम तुम्हें एक मोहब्बत वाला मशवरा देते हैं, मोहब्बत वाला मशवरा देते हैं। तुम सारे काम छोड़ो, तुम हुजूर का मिलाद मनाया करो, हुजूर का मिलाद मनाया करो। बस ये मिलाद ही सबको बताता रहेगा, जिसकी विलादत हुई बशरियत तो हक है, जिनकी विलादत हुई तो जसद बशरी तो हक है। तो इसलिए तुम उस तरह से बशरियत साबित करने की जो कोशिश करते हो, उससे तो तुम्हारा बुग़्ज़ जाहिर होता है। आओ उस रास्ते को छोड़ दो, मोहब्बत के रास्ते पर आ जाओ। तुम आज के बाद हुजूर की बशरियत का चर्चा करने की बजाय मिलाद मुस्तफा का चर्चा करो। ये मिलाद ही बताता रहेगा लम यलिद वलम यूलद, जिसकी विलादत नहीं वो खुदा है, जिनकी विलादत हुई वो मुस्तफा है। जो लोग ये समझते हैं कि माशअल्लाह मिलाद मनाना शिर्क है, इससे बड़ी जहालत तो कोई नहीं हो सकती। क्योंकि क्या हुजूर की विलादत नहीं हुई और माशअल्लाह विलादत अल्लाह की होती है? शिर्क तो किसी शय को तब कहेंगे जब वो पहले खुदा के लिए साबित हो। तो क्या विलादत खुदा की है और हुई? उसने तो सूरह इखलास के अंदर और कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये जरूर पढ़ाया। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, मेरी विलादत नहीं, मैं विलादत से पाक, औलाद से पाक, माँ बाप से पाक, हसब नसब से पाक। इसलिए मिलाद मुस्तफा दर हकीकत हर साल तौहीद का झंडा बुलंद करता है। ये मिलाद की झंडियां, ये तौहीद की झंडियां हैं। ये मिलाद का चरागा, ये तौहीद का चरागा है। ये मिलाद का जुलूस, ये तौहीद का जुलूस है। हम मिलाद मुस्तफा मनाकर विलादत मुस्तफा का तज़किरा करके अकीदा तौहीद का ऐलान और इज़हार कर रहे होते हैं कि दोस्तों सुनो, बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, मगर हम मुस्तफा को खुदा नहीं समझते। खुदा समझते होते तो मिलाद न मनाते। खुदा वो है जिसकी विलादत नहीं, मुस्तफा वो है जिनकी विलादत हुई है। फिर कई लोगों के ज़हनों में एक और सवाल भी आता है, भाई पहले तो ऐसा नहीं होता था, भाई पहले तुम भी नहीं होते थे, तो जब तुम जैसे हो जाते हैं तो अल्लाह फिर इन जैसों को भी भेज देता है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले ऐसा नहीं होता था। मोहब्बत सलामत रहे। भाई जो ये सवाल करे कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, उसका एक इल्मी जवाब है, एक इल्जामी जवाब है। इल्मी जवाब तो मैं अर्ज करता हूं, मगर सवाल ये है इल्जामी जवाब कि पहले ऐसा नहीं होता था इसलिए कि पहले तुम भी नहीं होते थे। जब पहले तुम नहीं थे, मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज नहीं था, तो मिलाद की धूम मचाने की भी कोई खास जरूरत नहीं थी। तो जब तुमने तूफान उठाया तो तुम्हारा तूफान उठाना हक है, तो इनका धूम मचाना हक नहीं है। तो तूफान के मुकाबले में तो धूम मचेगी, और ये जो धूम मच रही है और मचाई जा रही है, ये आप और मैं नहीं कर रहे, ये करवाने वाला करवा रहा है। मैं और आप कहां कि हम हुजूर के जिक्र का झंडा उठाएं, वो बात तो मैं पहले अर्ज कर चुका। वो महबूब की मोहब्बत का झंडा खुद पकड़ाता है। उठो, तो इसलिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है
ہوتا رہے گا. اور یہ جو ذکر بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ آپ اور میرا کوئی کمال نہیں, ہم نہیں بڑھا رہے. اللہ کا وعدہ ہے مصطفیٰ کے ساتھ, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب میں نے تیری شان کو ایسا بنایا ہے کہ جو تیری شان کی پچھلی گھڑی ہوگی وہ نیچے کھڑی ہوگی, تیری شان کی اگلی گھڑی بلند تر ہوتی چلی جائے گی. گویا اس آیت مبارکہ کا مصداق یہ ہے, حبیب وقت گزرتا چلا جائے گا, تیری عظمت کا جھنڈا اور نکھرتا چلا جائے گا, تیری عظمتیں اور بلند ہوتی چلی جائیں گی. حبیب وقت گزرے گا, ہر ابہام کو دور کرتا جائے گا, ہر اشکال کو دفن کرتا جائے گا, تیرا جھنڈا سر بلند کرتا جائے گا. تو یہ رب کا وعدہ ہے. آپ اور میں تو صرف اس وعدے میں کام آ رہے ہیں. وعدہ اس کا ہے, آپ اور میں کام آ رہے ہیں. بھئی جیسے دیکھیں, پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولیے پیدا کرنے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ تو ماں اور باپ, خالق وہی ہے. ماں اور باپ اس کے نظام تخلیق میں کام آ رہے ہیں, اپنے حصے کی خدمت, اپنے حصے کی تکلیف, اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تو پھر جو کام اس کا ہو, یہ بھی غور طلب بات ہے, جو کام اس کا ہو اور وہ اعلان کرے اور کسی کو بلا کر اپنا کام اس سے کروائے, پھر وہ خالی اسے کام کر کے استعمال کر کے چھوڑ نہیں دیتا, پھر اسے شان بھی دیتا ہے, عظمت بھی دیتا ہے, مقام بھی دیتا ہے. ماں کو میرے آقا نے کیا رتبہ دیا؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ رب کی رضا باپ کی پیشانی میں ہے, اس کی خوشنودی میں ہے. تو اور میرے آقا جوامع الکلم ہے, تو اگر حضور امہات کے ساتھ ایک صفت استعمال فرما دیتے الصالحات, اگر حضور فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات الصالحات, جنت نیک ماؤں کے قدموں تلے ہے, کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ اور حقیقت بھی ایسے ہے. مگر کیا حضور نے نیک کا لفظ ساتھ لگایا؟ کیوں نہیں لگایا؟ کہ کل کلاں کوئی بے ادب یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ نیک ہی نہیں تو میں کیوں جنت ڈھونڈوں اس کے قدموں میں. اللہ نے, میرے آقا نے فرمایا ٹھہر, اس کا نیک ہونا بد ہونا یہ سوال اس سے قبر میں ہوگا. یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ کام تھا اس کا, اس کے کام میں یہ کام آئے ہیں. اب وہ کام لے کر انہیں چھوڑ نہیں دیتا, بڑھاپے تک عزت کرواتا ہے. اب جنت بھی ان کے قدموں میں ہے, رب کی رضا ان کی رضا میں ہے. ان کی خدمت کرو, باقی رہے یہ نیک ہیں یا بد اسے چھوڑو, وہ میں جانوں یہ جانے. بلا تشبیہ اور بلا مثال, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے ہوگی بہتر, آنے والا وقت بہتر برتر. وقت گزرتا چلا جائے گا, تیری شان بڑھتی چلی جائے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں ہر لمحہ تیری شان بڑھاتا چلا جاؤں گا. باری تعالیٰ وہ جو تو بڑھائے گا تو کیا سارا کام خود تو ہی کرے گا یا کچھ اوروں سے بھی کروائے گا؟ تو فرمایا حبیب پھر کچھ اوروں کو بھی شریک کروں گا, کیونکہ جب تیری بات آ جائے تو میں ان کی محرومیاں مٹانے کے لیے انہیں شریک کرتا رہوں گا. تو حبیب پھر تجھ ان کو کروں گا شریک. کوئی جھنڈیاں لگائے گا, کوئی چراغاں کرے گا, کوئی قالین بچھائے گا, کوئی مائک لگائے گا, کوئی جھاڑو دے کر صفائی کرے گا, کوئی لنگر پکائے گا, کوئی دعوتیں دے گا, کوئی میزبان بنے گا, کوئی مہمان بنے گا, کوئی نعت پڑھے گا, کوئی تلاوت کرے گا, کوئی تقریر کرے گا. حبیب میں ہر ایک سے کام کرواؤں گا, لیکن دیکھنا وہ جتنے بھی ہوں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ,
तेरी शान बढ़ाने वाला मैं, लेकिन जिस जिस को इसमें करूंगा शरीक उनको अपने साथ मिला कर उसने जमा का सीगा बोल रखा है। वरफाना वरफाना वरफाना, हबीब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। हम बारी ताला तू तो एक है, अकेला है, वाहिद है। तुझे हम तुझे हम कहें तो मुशरिक हो जाएं, और तू अपने आप को हम कहे ये तौहीद है। उसने कहा सुनो, मेरी इबादत में मैं हम नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत में मैं हम होना पसंद करता हूं। इसलिए मैंने जिन जिन से मुस्तफा की शान बुलंद करने का काम लिया है उन सबको अपने साथ मिला कर कहता हूं, हबीब देख तो सही कैसे हमने तेरा जिक्र बुलंद कर रखा है, कैसे हमने तेरी आने वाली घड़ी में बुलंदतर होती जा रही है। अच्छा, अब इस तरफ चले गए। यहां एक नुक्ता जो अर्ज करना चाहता हूं, वक्त गुजरने के साथ जो मिलाद की धूम मच रही है, बढ़ता जा रहा है। एक तो ये जवाब कि हम नहीं बढ़ा रहे, वो बढ़ा रहा है, और दूसरा जवाब कि ये खत्म नबुव्वत मुस्तफा का राज है। आप कहेंगे खत्म नबुव्वत इससे कैसे जुड़ गई? हां, ऐसे जुड़ी कि अल्लाह पहले भेजता था नबी, वो आकर तौहीद का झंडा उठाते, मोजज़ात भी दिखाते, शाने भी दिखाते, फिर पर्दा फरमाते, फिर उनकी तालीम कुछ अरसा तक रहती, फिर लोग कमजोर हो जाते, भुलाना शुरू कर देते, फिर तौहीद छोड़ देते, फिर शिरक में आ जाते, हत्ता के नबियों के मोजज़ात से मुतासिर होकर उन्हें ही खुदा का शरीक बना लेते, खुदा बना लेते, खुदा का बेटा बना लेते, खुदा का शरीक बना लेते। जैसे हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों ने किया, उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद ने किया। अल्लाह ने फरमाया हबीब मैंने भेजे थे अंबिया, उनको दिए थे मोजज़ात, चंद सदियां गुजरने के बाद ये इंसान उन्हें खुदा बना के बैठ जाता है। फिर मैं नया नबी भेजता हूं। अब तो नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अब खत्म नबुव्वत है, ताज खत्म नबुव्वत आपके सर पे है। तो बारी ताला फिर अब तो ये है कि जिनको चंद मोजज़ात दिए थे उनको तो ये इंसान अल्लाह का शरीक बना के बैठा है। भाई ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ मुर्दों को जिंदा कर देते थे, कोढ़ी के मर्ज को शिफायाब कर देते थे, 2-4 मोजज़ात हैं, 5 मोजज़ात हैं। तो बारी ताला जिनको चंद मोजज़ात दिए उनको तो उनकी उम्मतें चंद सदियों के बाद खुदा का शरीक बना के बैठी हैं। तो मुस्तफ़ा करीम क्या इनके चंद मोजज़ात हैं? इनकी तो ज़ात ही सरापा मोजज़ा है। इनका तो चलना फिरना भी मोजज़ा है, इनका तो उठना और बैठना भी मोजज़ा है, इनका खिराम नाज भी मोजज़ा है। जुबान बोले तो मोजज़ा, आंख देखे तो आर पार देखे मोजज़ा, लुआब मुबारक कड़वे कुएं में गिर जाए तो मोजज़ा, पसीना मुबारक खुशबू बन जाए मोजज़ा, पहाड़ों से गुजरे वो पहचान कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़े मोजज़ा, मुस्तफा की उंगली उठ जाए, डूबा हुआ सूरज पलट आए, हाथ का इशारा हो चांद दो टुकड़े हो जाए। तेरी तो जात ही सरापा मोजज़ा है। तो बारी ताला जिनको चंद मोजज़ात दिए थे उनके तो कुछ सदियों के बाद उनके मानने वाले उन्हें खुदा बना के बैठे होते थे। तो यहां फरमाया हबीब हमने एक इंतजाम कर रखा है। जी बारी ताला वो क्या इंतजाम है? फरमाया हबीब देखना, पहली इब्तिदा की सदियों में चूंकि शिरक फैलने का खतरा नहीं होगा, कम होगा, तो उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। और जब इंसान का फासला तेरे जमाने से बढ़ेगा, पहली सदी हिजरी, फिर दूसरी सदी, तीसरी सदी, आज 15वीं सदी, तो जब इंसान का फासला बढ़ेगा और इम्कान बढ़ेगा, इम्कान बढ़ेगा, पहले की तरह, तारीख की तरह इम्कान बढ़ेगा कि कोई मुस्तफा के मोजज़ात से मुतासिर होकर उन्हें खुदा ना बनाए, खुदा का शरीक ना समझे, खुदा का बेटा ना समझे। तो हबीब पहले तो नबी भेजता था, अब नबी नहीं भेजूंगा, अब वक्त गुजरने के साथ तेरे मीलाद की धूम मचा दूंगा।
یہ تیرا میلاد بتاتا رہے گا۔ ارے جس کی ولادت ہو وہ خدا نہیں ہوتا، میلاد پیغام توحید ہے جو ہر سو سنا رہا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا میلاد بڑھ رہا ہے تاکہ بچے بچے کو بچپن میں پتہ چل جائے مصطفیٰ پیدا ہوئے، مصطفیٰ پیدا ہوئے، مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ سرما بھی لگا ہوا تھا، زلفیں بھی سجی ہوئی تھیں، یہ شان تھی، یہ آن تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے ہاں یوں وقت گزارا، ایسے دودھ مبارک پیا۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ ہر ایک کو یہ دل کی گہرائی میں یقین اترتا رہے، مصطفیٰ پیدا ہوئے، مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ یہی تو اعلان توحید ہے، یہی تو دین کی بقا ہے، یہی تو دین کی حفاظت ہے۔ اور ہم کہتے ہیں مصطفیٰ پیدا ہوئے اور کسی کو تکلیف ہونے لگ جائے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ پیدا ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا اور کسی کو تکلیف ہو، ہم کہیں مصطفیٰ پیدا ہوئے، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور کوئی کہے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ بھئی لکھا ہوا تو بہت سی جگہوں پر ہے، آؤ وہ بھی دکھائیں گے، مگر پہلا جواب یہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے، پہلا جواب یہ دیا کرو کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور باقی رہا کتابوں میں کہاں لکھا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کا ذکر کریں کہ مصطفیٰ سوار ہوئے تو کیسی طاقتور ہو کے چل پڑی، کیسے خوش ہو کے خرام ناز سے چل رہی تھی، اس کا انداز بیان کرنا تمہیں لگتا ہے وقت کا ضیاع ہے تو ذرا قرآن سے تو پوچھئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں آپ کی والدہ نے جس صندوق کے اندر بند کر دیا تھا، پھر اس صندوق کو دریا میں چلا دیا تھا، ارے رب تعالیٰ نے اس صندوق کی چال ڈھال کو بیان کیا، تو صندوق کی چال ڈھال بیان ہو تو سنت خدا ہے، تو مصطفیٰ کا حلیمہ کی اونٹنی پر سوار ہونا بیان ہو تو یہ بھی سنت خدا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں آتی رہیں، ایک آئی آپ نے نہیں پیا، دوسری آئی نہیں پیا، تیسری آئی نہیں پیا، پھر اللہ نے ایک کو بھیجا، تو جا کر ان کے گھر میں ان کے کان میں کہے ہاں ایک عورت ہے، کہو تو میں اس کو بلا لاؤں، تاکہ نبی کی جو ماں ہے ممتا کا بھی لحاظ رکھا، عزت کا بھی لحاظ رکھا، ممتا کی تسلی بھی ہو، عزت کے تقاضے بھی پورے نہ ہوں، خود نہ آئے، جاؤ لے کر آؤ، لے کر آؤ، پھر سارے گئے لے کر آئے، پھر آپ نے دودھ پیا۔ ارے یہ سارا ذکر قرآن میں ہو تو سنت خدا ہوئی، اور مصطفیٰ کی رضاعت کے تذکرے ہوں میلاد میں تو پھر تمہیں بدعت لگتا ہے۔ حج کرنے جب آپ جاتے ہیں، عرفات سب سے بڑا رکن ہے، وہاں پہنچ گئے بیٹھے، وہ کس کی سنت ہے؟ حضرت آدم کی، آدم و حوا علیہ السلام۔ پھر انہوں نے وہاں صبح فجر ہو گئی، نماز پڑھی، پھر مزدلفہ میں انہوں نے پہلی رات گزاری، تو مزدلفہ میں آپ ٹھہرتے ہیں، وہ بھی کس کی سنت ہوئی؟ حضرت آدم و حوا علیہ السلام۔ پھر آپ مینا میں آتے ہیں، پھر وہاں ٹھہرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، یہ کس کی سنت ہوئی؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ۔ پھر صفا مروہ میں آ گئے، یہاں دوڑو، کس کی سنت ہوئی؟ حضرت حاجرہ کی۔ باری تعالیٰ یہ ابراہیم ہو، آدم ہو، حاجرہ ہو، حوا ہو، اسماعیل ہو، ان سب کی اداؤں کو ملا کر تو نے بنا دیا ہے حج، ان سب کی اداؤں کو تو نے ملا کر بنا دیا ہے، تو اس میں مصطفیٰ کا کیا رکھا ہے؟ کوئی شے مصطفیٰ کی بھی تو اس کے اندر فرض کر دیتا، تو مدینے جانا فرض ہے، فقہ کہتی ہے کہ فرض، پر عشق کہتا ہے کہ یہ پہلا فرض ہے، فقہ کہتی ہے کہ یہ فرض نہیں۔ تو باری تعالیٰ مدینے جانا فرض کیوں نہیں رکھا؟ تو صوفیاء نے، علماء نے، مجتہدین نے اس کی توجیہ کی، ریزننگ بیان کی، ریزننگ اور حکمت میں سے ایک یہ رکھا،
کہاں کہ اللہ نے بندے کو بلایا اور اسے اپنا نظام محبت دکھایا کہ دیکھ 2 چادروں میں لپٹا ہوا تجھے بلایا ہے، آدم کی سنت ادا کر، عرفات میں بیٹھ، آدم و حوا علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کر، مزدلفہ میں رات گزار، آدم و حوا علیہ السلام کی ادا پر عمل کر، مینا کے اندر قیام کر، کنکریاں مار، قربانی کر، ابراہیم کی ادا پر عمل ہو، اسماعیل کی ادا پر عمل ہو، ہاجرہ کی ادا پر عمل ہو علیہ السلام، ادھر عرفات ادھر آ جا، صفا اور مروہ میں یہاں سے وہاں تک دوڑ، یہاں سے یہاں تک آہستہ، پھر یہاں سے یہاں تک تیز، پھر آہستہ۔ یہ کیوں؟ ادا ہے حضرت ہاجرہ کی۔ جب سارا حج بندے نے کر لیا، بندے نے کہا باری تعالیٰ بس اب میں جاؤں، حج مکمل کر لیا تو کہا میں جاؤں۔ فرمایا آج جو کچھ اب تک تیرے سے کروایا ہے، یہ جملہ قابل غور ہے، جو کچھ اب تک تیرے سے کروایا ہے، اگر تجھے واقعتاً کچھ سمجھ آئی ہے تو در مصطفیٰ پہ تجھے بھیجنا نہیں پڑے گا، تو خود جائے گا۔ کہ جو آدم کی اداؤں کو حج بناتا ہے تو مصطفیٰ کی گلی میں جانا کتنا بڑا کام ہوگا۔ اگر اب تک تجھے کچھ سمجھ آئی تو تجھے بھیجنا نہیں پڑے گا، تو خود جائے گا۔ اور اگر اب تک تجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری بارگاہ میں میرے نبیوں میرے بندوں کا درجہ کیا ہے، تو ایسا بے قدرہ ہے کہ اگلی بات تجھے میں بتاتا ہی نہیں کہ جا میرے مصطفیٰ کے دروازے پر جا، کیونکہ وہاں پہنچ گیا تو کہیں تو نے معافی مانگ لی تو مجھے بخشنا ہوگا، بس یہیں سے تو واپس پلٹ جا، باقی حساب آخرت میں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو حج کے احکام میں سارا فلسفہ ہے، اس فلسفے کو جب آپ غور کریں گے کہ مدینے جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مؤکد ہے، صرف ترغیب ہے، کیونکہ محبت مجبور کر کے نہیں کروائی جاتی، اس سے محبت کی توہین ہوتی ہے۔ محبت کا فلسفہ یہ ہے، محبت اتنی خوددار ہے کہ آپ کسی کو مجبور کریں کہ محبت کرو، وہ محبت ہے ہی نہیں۔ محبوب محبت کی بے قدری نہیں کرواتا، اس لیے زبردستی کی محبت وہ گوارا نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ نے بھی نہ زبردستی محبت نہیں کروائی۔ فرمایا اگر اب تک تمہیں سمجھ آئی تو بھی تجھے کہنا نہیں پڑے گا، اور اگر اب تک سمجھ نہیں آئی تو زبردستی بھیج کر میں خانہ پوری نہیں کرواتا، تو جا، تیرے جیسے بڑے آئے بڑے گئے۔ اسی طرح اگر حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کرے قرآن، حضرت موسیٰ کی ولادت کا ذکر کرے قرآن، ردات کا ذکر کرے قرآن، صندوق مبارک پانی میں چل رہا ہے ذکر کرے قرآن، حضرت مریم علیہ السلام جب سے پیٹ میں آئے حضرت عیسیٰ، وہ سارے احوال تکلیف کی کیفیات وہ بیان کرے قرآن، جیسے ولادت حضرت عیسیٰ کی وہ بیان کرے قرآن، جیسے ولادت حضرت یحییٰ کی وہ بیان کرے قرآن، نام بھی رکھے قرآن، ردات بھی بیان کرے قرآن۔ جب آدم کا، مریم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، یحییٰ کا علیہ السلام، ان سب کے میلادوں کو بیان کرنا یہ موضوع قرآن ہے، سنت خدا ہے۔ تو اب ان سب کے بعد بھی اگر کسی کو پوچھنے کی حاجت رہ جائے کہ مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کروں کہ نہ کروں، ولادت کا ذکر کروں کہ نہ کروں، ردات کا بیان کروں کہ نہ کروں، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کا بیان کروں کہ نہ کروں، ثواب ہے کہ نہیں ہے، اس میں اجر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ نے فرمایا سن، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ قرآن کہتا ہے اے بندے سن، میں نے آدم کی تخلیق کا ذکر کیا پر میں نے قسم نہیں اٹھائی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا پر قسم نہیں اٹھائی،
میں نے یحییٰ کی ولادت کا ذکر کیا پر قسم نہیں اٹھائی. جتنی ولادتیں جتنی پیدائشیں میں نے بیان کی کسی پر قسم نہیں اٹھائی. ایک ولادت ہے جس پر میں ایک نہیں دو نہیں 3 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں ووالد وما ولد. مجھے قسم ہے والد کی, مجھے قسم ہے اس کی جس کا میلاد ہوا, قسم ہے والد کی, قسم ہے اس کی جس کا میلاد ہوا, قسم ہے والد کی, قسم ہے اس کی جس کا میلاد ہوا. باری تعالیٰ یہ کون والد ہے؟ اس نے کہا قسم سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ عام والد نہیں, صرف والد ہوتا تو قسم نہ ہوتی. کہ آدم کے بیان میں قسم آئی تھی, یحییٰ و زکریا کے بیان میں قسم آئی تھی, تو جہاں قسم آئی ہے سمجھو, سمجھ جاؤ گے تو اپنا بنا لوں گا, نہیں سمجھو گے تو دھدکار دوں گا. اس لیے اس نے کہا ووالد, قسم ہے والد کی. والد کو بھی پھر الف لام لگا کر معرفہ بھی نہیں کیا, نکرہ رکھا. باری تعالیٰ نکرہ تو استاد پڑھتا پڑھاتا ہے, کامن شے کو کہتے ہیں, عام کو کہتے ہیں. اس نے کہا الف لام اسے خاص نہیں کرتا, میرا قسم اٹھانا اسے خاص الخاص کر رہا ہے. تم الف لام کے پیچھے پڑے ہو, تمہیں قسم نہیں نظر آ رہی. تو باری تعالیٰ قسم اٹھائی تو والد کی قسم اٹھائی تو والد تو ہیں حضرت عبداللہ, تو نام لے لیتا. تو اس نے کہا نام لیتا تو کتنوں کا لیتا؟ آدم سے عبداللہ تک جہاں جہاں سے گزرا نور مصطفیٰ. نام لے کر قسم اٹھاتا میلاد مصطفیٰ کی, ولادت مصطفیٰ کی, تو کتنوں کا نام آتا. اس لیے اس نے نام نہیں لیا, قسم اٹھا کے بتا دیا یہ خاص ہیں, خاص ہیں, خاص الخاص ہیں, اخص الخاص ہیں, اخص الخواص ہیں. باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ فرمایا آدم کی پیشانی میں چمکا نور مصطفیٰ تو آدم ہوئے والد. پھر شیس کی پیشانی میں جا کے چمکا نور مصطفیٰ تو شیس بھی آئے سلسلہ نسب مصطفیٰ میں. پھر ابراہیم کی پیشانی میں چمکا نور مصطفیٰ تو ابراہیم بھی آئے سلسلہ نسب مصطفیٰ میں. پھر اسماعیل آئے, پھر قریش آئے, پھر کنانہ آئے, پھر حضرت عبداللہ سے چلو گے تو عبداللہ کی پیشانی میں چمکا. ان سے پہلے عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا, ہاشم کی پیشانی میں چمکا. ارے دیکھتے چلے جاؤ آدم سے لے کر عبداللہ تک جس جس کی پشت مبارک سے نور مصطفیٰ گزرا ہے, اس سلسلہ نسب کے ہر والد کی قسم وما ولد, اور پھر قسم اس کی جس پیارے کا میلاد ہوا. وما ولد قسم ہوا, اور وما ولد کہاں. اس پہ بھی اگر کچھ عرض کروں, یہ فعل کیوں لایا؟ یہاں بھی تو اسم ہو سکتا تھا. جیسے والد ہے تو اس کا مفعول مولود بنتا ہے, مولود بنتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. والد کو تو کہا والد, پر جس کی ولادت ہوئی اسے عربی زبان تو کہتی ہے مولود, تو مصطفیٰ کو مولود کیوں نہیں کہا؟ پھر اسے ترکیب بدل کر اسم میں لانے کی بجائے فعل میں کیوں ترکیب بدل دی؟ وما ولد, جس کی ولادت ہوئی. اس لیے کہ مولود جب کہیں تو وہ کسی کے فعل کا مرہون منت ہو جاتا ہے. اور مصطفیٰ جو پیدا ہوئے, تم جس کی پیشانی سے مصطفیٰ گزر کر آئے, مصطفیٰ ان کے محتاج نہیں بنے بلکہ ان کے مقدر مصطفیٰ کے صدقے سے چمکتے رہے. اس لیے مصطفیٰ کو مولود نہیں کہا, وما ولد کہا. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. اور اگر اب تک کے استدلال سے کسی کو شرح صدر نہ ہوا ہو, والدین سے شرح صدر اگر نہیں ہوا, وما ولد سے نہیں ہوا, تو اس سے پچھلی آیت پہ چلے جائیں. فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد.
تمہیں صرف اسی پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں مصطفیٰ کے سلسلہ نسب میں آنے والے ہر فرد کی قسم اٹھا رہا ہوں؟ صرف اسی پر تعجب کر رہے ہو؟ آؤ میں تو اس جگہ کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جہاں مصطفیٰ کا میلاد ہوا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ شہر کو بھی کہتے ہیں بلد۔ شہر کی قسم، شہر کی قسم، شہر کی قسم، شہر ہے مکہ۔ تو باری تعالیٰ مکہ کا نام لے کر بیان کرتے کہ مجھے مکہ کی قسم، فرمایا نہیں، پھر تو تم کہو گے یہ مکہ کی قسم ہے مکہ کی اپنی وجہ سے، کہو گے میرا گھر ہے اس لیے گھر کی وجہ سے، کہو گے کہ اس میں حتیم ہے تو حتیم کی وجہ سے، مطاف ہے تو مطاف کی وجہ سے، مقام ابراہیم ہے تو مقام ابراہیم کی وجہ سے۔ تم وجہیں کچھ اور سوچتے رہو، میں قسم کسی اور سبب سے اٹھا رہا ہوں، اس لیے میں نام نہیں لیتا، کیونکہ مکہ کا اپنا نام ہے کیا؟ اس کا سارا نام ہے ہی مصطفیٰ کے صدقے سے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، حبیب صرف اسی ایک وجہ سے مکہ لائے کے قسم بنا کہ تیرا میلاد یہاں، تیری ولادت یہاں، تیرا مسکن یہاں، تیرا ٹھکانہ یہاں۔ تو مصطفیٰ کی بھی قسم، مصطفیٰ کے میلاد کی بھی قسم، مصطفیٰ کے سلسلہ نسب کی بھی قسم، مصطفیٰ کی جائے ولادت کی بھی قسم۔ قرآن تو یوں ذکر کرے میلاد مصطفیٰ کا، اور تمہیں میلاد مصطفیٰ کے ذکر سے تکلیف ہو تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ایک آخری پیغام، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ کی وفاداری عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کی وفاداری یہی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہی سب کچھ ہے، اسی میں کمال ہے۔ دوستو آؤ اپنے آپ کو حضور کا غلام بنائیں، سچا غلام بنائیں، کردار میں بھی مصطفیٰ کے غلام بنیں، گفتار میں بھی مصطفیٰ کے غلام بنیں، اخلاق میں بھی مصطفیٰ کے غلام بنیں، لین دین تجارت میں، زندگی کے معمولات میں بھی مصطفیٰ کے غلام بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔